کھڑے بھی ہیں اور اپنے کھڑے ہونے پہ اڑے بھی ہیں. بس جہاں بھی ہو کان میری طرف رہنا چاہیے. آتے ہی مجھے جناب طالب رضا صاحب نے تفصیل سے یہاں کے حالات بتائے اور مولانا مسرور صاحب سے مل کے بڑی طبیعت مسرور ہوئی. ان کی خدمات جلیلہ اور ویسے یہ تو عقیدتاً ٹی ٹی ایس ہے ہی ہے, ساتھ میں صدر بھی ٹی ٹی ایس کے ہیں. تو یہ صدر اور نائب صدر ان کی خدمات اور اس سے اس پر مرتب ہونے والے جو اثرات وہ سب جانتے ہیں. بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے ذریعے اسلام اور سنیت کا بول بالا فرمائے. تو تھوڑا سا پرکھنے کے لیے ایک نعت پاک شروع کر رہا ہوں. فرمائش ہے, اس نعت کا ایک بول ہے اور وہ بول میں نے کسی اور سے نہیں بلکہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ کے ایک کلام سے دیا, جہاں فرماتے ہیں کہ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت. تو قدرت رسول اللہ کی یہ اس کلام کا عنوان ہے, یہی بول ہے. اور مطلع نظر کر رہا ہوں, توجہ چاہوں گا. تیار ہیں آپ؟ مزہ آ جائے پڑھنے میں. بالکل زندگی کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں, پوری وفاداری کے ساتھ مکمل ذمہ داری کے ساتھ اور آج کل کا ماحول دیکھ کے کہوں تو پوری ایمانداری کے ساتھ حدیث درود پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلع نظر کر رہا ہوں, توجہ علماء کرام کے درمیان کہ دنیا ان کے ہاتھ میں, عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں. اصل میں اس کا لکھنے کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے, 10-12 سال پہلے کی بات ہے. میں انگلینڈ میں ایک محفل نعت ہو رہی تھی. برمنگھم ایک شہر ہے کافی بڑا لندن کے بعد. تو پڑوسی ملک کے بڑے بڑے نعت خواہ تھے. خواجہ غریب نواز کے بھارت سے میں اکیلا تھا. مجھے نعت بھی پڑھنا تھا اور تھوڑی سی بات بھی کرنا تھا, اس لیے میرا نمبر بھی آخر میں لگا. تو اس وقت کیونکہ 1-1.5 گھنٹے کا مجھے موقع ملا بیٹھنے کا, تو ایک صاحب اس سے میرے پاس آئے, غالباً لاہور سے تھے. انہوں نے کہا حضرت یہ ہندوستانی لوگ جو ہے وہ اپنا ایک چر پریچے گنگا جمنی لہجہ ان کا, وہ پاکستانی لہجے میں نعت نہیں پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کیا ہے لہجہ کا, یہی سن لیجیے. تو میں نے اسی لہجے میں یہ نعت کہی. تو لہجہ پاکستانی ہے لیکن انداز بالکل ہندوستانی ہے. زبان اس نورانی کی ہے, اب سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی مہربانی ہے, اور اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہے. اور ایک چٹپٹی بات کہوں, جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی. چلیے ماشاءاللہ وارم اپ ہو چکے ہیں آپ, اور اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. سنی جب مسکراتا ہے تو بدعقیدہ بہت گھبراتا ہے. پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ دنیا ہے ان کے ہاتھ میں, عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں. دنیا ہے ان کے ہاتھ میں, عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں. دنیا ہے ان کے ہاتھ میں, عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں. محشر میں دیکھ لو گے تم, محشر میں دیکھ لو گے تم, کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں. میرے ساتھ کہیے قدرت رسول اللہ کی, قدرت رسول اللہ کی, قدرت رسول اللہ کی, قدرت رسول اللہ, رسول اللہ. پہلا شعر ہے اور دیکھنا ہے. میں جانتا ہوں یہ لکھنؤ اور حیدرآباد اور دلی والی اردو یہاں کی نہیں ہے.
یہ آپ کی بھاشا نہیں ہے لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی بڑی آشا بھی نہیں ہے. پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. پہلے مصرے میں دعویٰ ہے. کیا ہے؟ دعویٰ سمجھتے ہو؟ کوئی دعویٰ کرے کورٹ میں کہ دس از مائن، یہ میرا ہے، دعویٰ. اور دوسرے مصرے میں اس دعوے کی دلیل، اور ایسی دلیل ہے کہ جسے نہ سمجھ میں آوے وہ ذلیل. مولانا دلیل ہی ہے. اب جو چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک پہلے دعویٰ سنیں. کہ جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو. سورج ہے ان کے ہاتھ میں، سورج ہے ان کے ہاتھ میں، چندہ ہے ان کے قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ. اور یہ کلام پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے، ماحول کو دیکھیے اور حضور کا اختیار دیکھیے. حاصل کلام شعر ہے. توجہ چاہوں گا کہ مختار کائنات، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو. مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو. مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو. اللہ ساری نعمتیں، اللہ ساری نعمتیں دیتا ہے ان کے ہاتھ میں. قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ. رسول آئیے دعاؤں کے ساتھ وقتہ سماعت کر لیں اس فقیر کا. اس میں دو عربک ورڈ یوز ہے، اسی لیے اس کی وضاحت ضروری ہے. ایک ہے آدائے دین اور ایک حاصل. اعلیٰ حضرت نے بھی استعمال کیا. ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاصل دین. بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. آدائے دین یعنی دین کے دشمن کا، اینیمیز آف ریلیجن، دین کے. یہ جماعت کے اندر نہیں ہوتے ہیں، جماعت کے باہر ہوتے ہیں. گاؤں باہر. اور حاسدین یعنی جلنے والے. یہ جماعت کے باہر تو ہوتے ہی ہیں، اس سے کہیں زیادہ جماعت کے اندر ہوتے ہیں. اب میں نے کس طرح سے کہا ہے، کس طرح کی دعا مانگی ہے، دیکھیے گا کہ آدائے دین کا خوف کیا، آدائے دین کا خوف کیا، اور حاسدین کی فکر کیا. آدائے دین کا خوف کیا، اور حاسدین کی فکر کیا. آدائے دین کا خوف کیا، اور حاسدین کی فکر کیا. جب نور اپنی زندگی، جب نور اپنی زندگی جیتا ہے ان کے ہاتھ میں. قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ کی. خاموشی بنائے کر